نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور پیارے ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا ہے رب جلیل سے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، آمین۔ حضرت سلطان باہو نے اپنی کتاب محق الفقراء میں یونان کے پہاڑوں میں ایک عجیب و غریب قسم کے پرندہ ککنس کا ذکر کیا۔ یہ پرندہ نہ نر ہوتا ہے نہ مادہ، اس کی چونچ بہت لمبی ہوتی ہے، جب کبھی جوش میں آ کر گانے لگتا ہے تو جنگل میں کوہرام مچ جاتا ہے۔ اس نے کسی درویش سے اللہ کا ذکر سنا اور اس نے بھی اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر پورا دیکھیے گا تاکہ آپ اس عجیب و غریب پرندہ ککنس کے حوالے سے معلومات حاصل کر سکیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے التماس ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سامعین، حضرت سلطان باہو نے اپنی کتاب محق الفقراء میں یونان کے پہاڑوں میں ایک عجیب و غریب قسم کے پرندہ ککنس کا ذکر کیا ہے۔ آج کے اس سیٹلائٹ دور میں اس پرندے ککنس فائر فونکس کے بارے میں بہت ساری معلومات منظر عام پر آ رہی ہیں۔ یہ پرندہ نہ نر ہوتا ہے نہ مادہ، اور سارے جنگل میں ایک ہی ہوتا ہے۔ اس کی چونچ بہت لمبی ہوتی ہے جس میں ہزاروں سوراخ ہوتے ہیں۔ اس کی آواز اتنی رسیلی اور میٹھی ہوتی ہے کہ جب اپنی مستی میں مست ہو کر راگ الاپتا ہے تو جنگل کے تمام پرندے اس کے گردا گرد چرمٹ بنا لیتے ہیں۔ تمام پرندوں پر وجدانی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ بہت سے پرندے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس کا یہ حال روز ہوتا ہے، جب کبھی جوش میں آ کر گانے لگتا ہے اس کی آواز سنتے ہی جنگل میں کوہرام سا مچ جاتا ہے۔ جہاں جہاں کسی پرندے تک اس کی آواز پہنچتی ہے، پھڑپھڑاتا ہوا اس کی خدمت میں حاضر ہو کر بسمل کی طرح لوٹنے لگتا ہے۔ اس کی مجلس میں اکثر و بیشتر عموماً ہر قسم کا پرندہ حاضر ہوتا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ ہم نے وہاں کبھی کوے اور گدھ کو نہیں دیکھا، یعنی گدھ اور کوا اس کی محفل میں شامل نہیں ہوا کرتے تھے۔ پھر جب اس نے اس فانی دنیا سے جانا ہوتا ہے تو جنگل کی خوشبودار لکڑیوں کو اکٹھا کرتا ہے، پھر اس کے بیچ میں بیٹھ جاتا ہے اور نہایت خوش الحانی سے رنگا رنگ کے راگ الاپتا ہے، اور اس کی چونچ میں جوش کے شعلے بھڑکنے لگتے ہیں جس سے لکڑیوں کو آگ لگ جاتی ہے اور وہ اس میں جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ اس کی جلی ہوئی راکھ ایک انڈے کی شکل اختیار کر لیتی ہے جس میں سے ایک بچہ بن کر اڑ جاتا ہے، گویا ککنس کی جگہ ککنس آ جاتا ہے۔ ککنس ایک پرندہ ہے، اس نے کسی درویش سے اللہ کا ذکر سنا اور اس نے بھی اللہ کہنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ذکر کی گرمی سے اس کے جسم میں آگ لگ گئی۔ راکھ سے پھر انڈا بنا، پھر بچہ بنا، اور بڑا ہو کر اس نے پھر اللہ کہنا شروع کر دیا اور پھر جل گیا۔ یہ سلسلہ صدیوں سے جاری ہے۔ اس اسم کو اللہ نے پہاڑوں پر اتارنا چاہا لیکن انہوں نے انکار کر دیا، لیکن انسان کے دل نے اسے قبول کیا۔ جن میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گونج اور محبت تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم مبارک جمالی ہے اور اسے کنٹرول میں رکھتا ہے۔ حدیث نبوی ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی صدقہ نہیں۔ ذکر ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ ککنس کرتا ہے۔ ککنس ایک پرندہ ہے جو لکڑیاں چن کر انہیں جمع کرتا ہے اور ان لکڑیوں سے ایک قلعہ بنا کر اس کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر ہو میں مصروف ہو جاتا ہے۔ ذکر کے شروع میں وہ دم کے ساتھ ہو کا ذکر کرتا ہے۔ پہل اس کے وجود میں ذکر اللہ، ذکر ہو کی گرمی پیدا ہوتی ہے، پھر اس میں سے ایسی آگ نکلتی ہے جو اس ایندھن کو جلا دیتی ہے اور وہ خود بھی اس آگ میں جل کر خاکستر ہو جاتا ہے۔ بعد ازاں جب باران رحمت اس خاک پر برستی ہے تو اس خاکستر سے ایک انڈا پیدا ہوتا ہے اور اس انڈے سے ایک بچہ نکل آتا ہے، اور جب وہ بچہ اپنے باپ کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو وہ بھی اپنے باپ کی مثل ذکر ہو کر کے جل کر خاکستر ہو جاتا ہے،
اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مقام فقر میں فقیر بھی ہر دم مرتا ہے اور زندہ ہوتا رہتا ہے، یعنی ذکر ہو کہ گرمی سے جل جاتا ہے اور پھر زندہ ہوتا ہے۔ سامعین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کیجیے گا، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔